إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام قابل تکریم میرے محترم مسلمان غیور بھائی اور دوستوں بزرگوں، ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق گزشتہ مجلس میں جو آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اب سے آپ علیہ السلام کی زندگی حیات طیبہ اور سیرت کے جو مختلف مواقع پر پہلو ہیں اس حوالے سے چیدہ مقامات سے بعض نکات ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ ایفاء عہد اور وعدے کی تکمیل کے لیے آج پھر آپ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق چند ایک باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب لم یزل کی بارگاہ میں دست بستہ دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمیں آپ علیہ السلام کی سیرت کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کو آج کل معاشرے میں بہت زیادہ الحمدللہ بیان کیا جاتا ہے، باعث فخر ہے، باعث برکت ہے۔
کہ آپ علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی، آپ علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی، کیا مراحل پیش آئے. لیکن جس چیز کی کمی ہے اور جس پر افسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم اس قدر عظیم الشان امت میں ہونے کے باوجود اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سنتے تو ہیں پر زندگی میں نہیں لاتے. محمد کے غلام اپنے آپ کو کہتے تو ہیں لیکن عملی کردار سے محمدی بننے کی کوشش نہیں کرتے. چنانچہ دوسرے تمام پیغمبروں کی امتوں کا حال یہ ہوا کرتا تھا کہ ان کی عبادت بھی مخصوص جگہ میں، مخصوص وقت میں اور مخصوص طریقے سے. لیکن ہماری اور آپ کی عبادت کا انداز ان تمام امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے. وہ کیسے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہماری اس امت کے لیے اعزاز اور خصوصیت یہ ہے کہ ہماری عبادت من المہد الی اللحد ہے. ہماری پیدائش سے لے کر قبر کے کنارے تک ہمارے لیے عبادت ہی عبادت ہے. ہماری عبادت کا طریقہ مخصوص نہیں، ہمارے لیے عبادت کا وقت مخصوص نہیں کہ اس وقت میں ہم عبادت کریں گے تو قبول کی جائے گی اور اس سے ہٹ کر کریں گے تو قابل قبول نہیں، ایسی بات نہیں. چنانچہ اس امت کے لیے اعزاز کی بات اور سعادت کی بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ اس امت میں جو بندہ جس کام کو بھی سنت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرے گا اسے اس کام پر اجر و ثواب ملے گا اور وہ عبادت کا درجہ دیا جائے گا. اسی واسطے سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، اسی واسطے سیرت کے مختلف پہلوؤں پر بات کی جاتی ہے. ہم اور آپ اس وقت جو باتیں آپ کے سامنے رکھنی مقصود ہیں حسب وعدہ وہ باتیں مختصراً آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. آج یہ دوسری مجلس ہے. آپ علیہ السلام کی ولادت، آپ علیہ السلام کی ولادت کے بعد رضاعت، یہ مراحل چل رہے تھے اور آپ علیہ السلام کو اماں حلیمہ، دائی حلیمہ اپنے بنی سعد، قبیلے بنی سعد لے کر گئیں دودھ پلانے کے لیے. وہاں تک بات چلی تھی. آج وہیں سے بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. آپ علیہ السلام وہ عظیم الشان مولود مسعود کہ دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھ سے کہا لقد اخذت نسمۃ مبارکہ واللہ، کہ ایک بابرکت وجود کو آپ نے اپنی گود میں اٹھایا ہے. دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اونٹنی دکھلانے لگ گئی بجلی سی تیزی، آمنہ کا لال جب سوار ہو گیا. حلیمہ کہتی ہیں کہ ہماری اونٹنی کی حالت یہ تھی کہ دودھ نامی کوئی چیز اس کی تھنوں میں تھا ہی نہیں. چلنے میں سب سے کمزور لاغر رفتار
جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا کر اونٹنی پر بیٹھی تو وہ اونٹنی لاغر دبلی پتلی کمزور نڈھال وہ اونٹنی تمام اونٹنیوں سے آگے نکل گئی. یہ برکات ہے. تو اس موقع پر میرے شوہر نے مجھ سے کہا واللہ لقد اخذت نسمۃ مبارکہ کہ تم نے ایک بہترین بابرکت مولود کو اٹھایا ہے. بہرحال دائی حلیمہ آپ علیہ السلام کو 2 سال تک جو مدت رضاعت ہے دودھ پلاتی رہی. 2 سال کی مدت جب پوری ہوئی پھر آپ علیہ السلام کو لے کر حسب وعدہ مکہ آئی اور مکہ آنے کے بعد وہ برکات وہ چیزیں دیکھ چکی تھی. مکہ آنے کے بعد اماں آمنہ سے کہنے لگی کہ اس بچے کو مزید میرے پاس کچھ سال رہنے دو, میں مزید اس کی تربیت کروں گی. تو کہتے ہیں کہ اماں آمنہ نے ان کو اجازت دے دی. وہ واپس میرے اور پیارے آپ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بنی سعد آئیں اور وہیں پروان چڑھنے لگے. ایک دن جب ان کی عمر 4 سال کے قریب تھی ان کا رضاعی آئی اور وہ بکریاں چرانے کے لیے گئے. اتنے میں ان کے بھائی رضائی بھائی دوڑتے ہوئے آئے اور دائی حلیمہ کو اطلاع دی کہ 2 بندے آئے ہیں اور ہمارے رضائی بھائی محمد کے سینے کو چاک کیا ہے اور اب وہ اس کو سینے سے کچھ نکالا ہے, اس کو دھو کر اب وہ سینے کو واپس سی رہے ہیں. دائی حلیمہ گھبراتی ہوئی دوڑتی ہوئی دائی حلیمہ اور ان کے شوہر بھاگتے ہوئے گئے. وہاں جا کر دیکھا آپ علیہ السلام حیران کھڑے ہیں اور رنگ فک پڑ چکا ہے. تو پوچھنے پر کہا کہ 2 بندے آئے تھے اور انہوں نے ایک سونے کے تشت میں برف لے آئے اور میرے سینے کو چاک کیا, میرے سینے سے دل کو نکالا اور دل کو چاک کیا, دل سے 2 گوشت کے ٹکڑے اٹھائے اور گرا دیے اور کہا یہ شیطان کا حصہ ہے. پھر دل کو برف سے دھویا اور دھونے کے بعد دل کو اپنی جگہ پر رکھا اور رکھنے کے بعد اس کو سی لیا اور واپس چلے گئے. بعض روایات میں آتا ہے کہ سینے کے بعد دل کی پچھلی سائڈ پر جو کمر شانوں کے درمیان کی جگہ ہے وہاں مہر لگا دی, مہر نبوت. لیکن اصل روایت یہی ہے کہ مہر نبوت پیدائش سے ہی موجود تھی, جسے شق صدر کہا جاتا ہے. دائی حلیمہ بڑی پریشان ہوئی, فوراً آپ کو لے کر مکہ آئی اور مکے میں اماں آمنہ کے حوالے کر لیا اور کہا کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے. تو اماں آمنہ پہلے سے برکات دیکھ چکی تھی خوابوں کے ذریعے سے, ویسے ظاہری طور پر جو برکات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اس بچے کو کوئی گزند نہیں پہنچے گی, میں نے خوابوں میں دیکھا ہے, میں نے یہ برکات دیکھی ہیں, یہ بہت بابرکت بچہ ہے. بہرحال شق صدر کا جو واقعہ ہے آپ علیہ السلام کی زندگی میں حقیقی معنوں میں پیش آیا اور باقاعدہ سینے کو چاک کیا گیا اور سینے سے دل کو نکالا گیا اور دل کو برف سے دھویا گیا اور واپس سینے کے اندر رکھ کر اسے سی لیا گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے یہ کام انجام دیا. روایت میں آتا ہے تو بزرگوں نے جو کہتے ہیں کہ دل کو پہلی دفعہ جو چاک کیا گیا شق صدر کا جو پہلا واقعہ پیش آیا وہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں 4 سال کی عمر میں پیش آیا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جو پہلی دفعہ شق صدر ہوا اس میں آپ علیہ السلام کے دل سے جو 2 ٹکڑے نکالے گئے, یہ ٹکڑے گناہ کے مادے کو نکالنے کے لیے تھے کہ آپ علیہ السلام کے دل کو شروع ہی سے گناہ سے پاک کیا گیا, گناہوں کا مادہ ہی نہیں رکھا. اور برف سے دھونے کی جو وجہ حضرات بیان فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ گناہ کی تاثیر جو ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے
جیسے قرآن کریم نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ گناہ کو کہ جو گناہ کرتا ہے اور یتیموں کا مال کھاتا ہے گویا وہ اپنے جسم میں آگ بھر رہا ہے، اپنے پیٹ میں. تو گناہ کو آگ سے تشبیہ دی گئی، اور گناہ ایک گرم مادے کی چیز ہے، اس کی تاثیر گرم ہے. تو برف سے دھونے کی ظاہری وجہ یہی ہے تاکہ مکمل طور سے اس گناہ کے مادے کو، مادہ معصیت کو بجھانے میں یہ مددگار ثابت ہو. دوسری دفعہ شق صدر کا جو واقعہ پیش آیا آپ علیہ السلام کی زندگی میں حیات طیبہ میں 10 سال کی عمر میں، اور اس وقت شق صدر جو ہوا اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں محدثین کہ اس وقت آپ علیہ السلام کی زندگی سے مادہ لہو و لعب، کھیل کود کا جو مادہ ہے وہ نکال دیا گیا شق صدر کے ذریعے سے. تیسری دفعہ شق صدر کا واقعہ بعثت کے وقت جب آپ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمانا مقصود تھا، اس وقت فرمایا گیا تاکہ علوم الہیہ اور اسرار وحی ان چیزوں کے لیے علم اور ان چیزوں کے لیے اللہ رب العزت انہیں مقام اور مرتبہ دیں. اور چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شق صدر کا واقعہ معراج کے سفر سے پہلے پیش آیا تاکہ اللہ رب العزت سے گفتگو اور مکمل کلام کا تحمل ہو سکے، اور جو چیزیں آسمانوں میں دکھائی جائیں ان کے لیے تحمل ہو سکے. تو یہ شق صدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص معجزہ ہے، اور تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ شق صدر ہی تھا، کہ ظاہری جیسے آپریشن کر کے اس کو دل کو نکالا گیا، اور دل کو نکالنے کے بعد اسے مادہ لہو و لعب، مادہ معصیت کو نکالنے کے بعد اسے دھویا گیا اور اسے سی کر واپس سی لیا گیا. شرح صدر نہیں بلکہ شق صدر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے معاشرے میں گزری کہ جہاں بت پرستی عام تھی، لڑائیاں اس قدر کہ سالوں سال لڑائیاں چلتی تھی. عکاظ کا میلہ لگتا، عکاظ کا میلہ بازار لگ گیا سال میں ایک دفعہ، ایک بندے نے اپنے پاؤں آگے کر لیے، دوسرے نے کہا اپنے پاؤں پیچھے کر لو. اس بات پر کہ میں پاؤں پیچھے نہیں کرتا لڑائی چلی، 50 سال تک یہ لڑائی چلتی رہی. پانی پینے کی جگہ ہے، وہاں ایک بندے نے کہا کہ پہلے میری اونٹنی اور میرے جانور پانی پیئیں گے، دوسرے نے کہا نہیں پہلے میرے جانور پانی پیئیں گے. اس بات پر لڑائی شروع ہوئی اور یہ سالوں سال چلتی رہی. ایسے معاشرے میں آپ علیہ السلام کی زندگی اور حیات طیبہ اور ولادت ہوئی. حرب الفجار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قبیلہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان ایک لڑائی ہوئی جسے حرب الفجار کے نام سے جانا جاتا ہے اور مشہور ہے. فیل کا جو واقعہ پیش آیا آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے پیش آیا، اور ولادت کے بعد جو اہم واقعہ پیش آیا یہی حرب الفجار، کہ جس میں قبیلہ قیس اور قبیلہ قریش کے درمیان لڑائی چلتی رہی. شروع میں قیس غالب آیا اور بعد میں قریش غالب آیا، اور آخر میں جو ہے اس کا اختتام صلح پر ہو گیا. حلف الفضول یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خاص واقعہ ہے. فضل ابن فضالہ، فضل ابن وداعہ اور فضیل ابن حارث یہ 3 بندے تھے. یہ عرب میں جو لڑائیاں چلتی تھی اس لڑائیوں کی روک تھام کے لیے انہوں نے مل کر ایک پلان بنایا اور ایک معاہدہ تیار کیا کہ اب کے بعد یہاں لڑائیاں نہیں ہوں گی. تو حلف الفضول کے بعد یہ قریش میں زبیر ابن عبد المطلب انہوں نے تمام قریش کو جمع کر کے کہا کہ ہم بھی اس طرح کی کوئی ترتیب بنائیں کہ آئندہ سے جنگ و جدال کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے. چنانچہ عبداللہ ابن جدعان جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے گھر پر یہ سارے حضرات جمع ہوئے اور انہوں نے یہ معاہدہ طے کیا کہ اس کے بعد جو بھی مظلوم ہو، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، اس کی مدد کریں گے، لڑائی سے مکمل اجتناب کریں گے، غریبوں کی داد رسی کی جائے گی. یہ واقعات پیش آئے جب 8 سال کی عمر کو آپ علیہ السلام پہنچے تو 8 سال کی عمر میں 6 سال کی عمر میں اماں آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر
ام ایمن کے ہمراہ مکہ مدینہ آپ نے میکے گئی. واپسی میں ابوا کے مقام پر اماں آمنہ کا انتقال ہوا اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اب ام ایمن آپ علیہ السلام کو لے کر مکہ آئی اور عبد المطلب کو سارا بتایا. تو عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے انہوں نے آپ کی پرورش کی, انہوں نے آپ سے بڑی محبتیں کی اور مکہ میں بیت اللہ میں ایک خاص مسند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا. 8 سال کی عمر 6 سال کی عمر ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تکلف کے آپ آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے. چنانچہ 8 سال کی عمر میں عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے ان کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا اور ان کا بھی انتقال ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس کو سنبھالنا, اس کی سرپرستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ہاں ہوئی اور ابو طالب نے آپ کے ساتھ جس والہانہ اور عاشقانہ انداز میں آپ کی تربیت کی, تاریخ کی کتابیں آپ پڑھے تو مزہ آئے. لیکن افسوس کہ ابو طالب جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس والہانہ اور عاشقانہ انداز میں تربیت کی لیکن آخر وقت میں ان کو کلمہ نصیب نہ ہوا اور وہ غیر ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے. 10 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 سال کی عمر کو پہنچے تو ابو طالب اپنے شام کی طرف ایک سفر کے لیے نکلے تجارت کی غرض سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چھوٹے بچے کی کیفیت ہوتی ہے, حزن و ملال کی کیفیت ہوتی ہے, غم کی کیفیت ہوتی ہے, تو ابو طالب نے اس کیفیت کو پہچانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ ملا لیا. تو ساتھ ملانے کے بعد یہ جب مقام بصرہ پر پہنچے وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا. تو جرجیس اور یہ ان کے ہاں سے گزرے تو جرجیس کے ہاں پڑاؤ ڈالا. سوما کے قریب پہنچے تو وہاں اس نے سب لوگوں کو ایک نظر دیکھا تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ تعالی رحمۃ للعالمین. راہب وہ تھے جو علم سے واقف تھے, تاریخ سے واقف تھے اور تھے مسلمان اس زمانے میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تمام جہانوں کا سردار ہے, اللہ تعالیٰ اس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجنے والے ہیں. اور انہوں نے ساری علامتیں جو پڑھی تھی کہا کہ اس بندے میں یہ ساری علامتیں موجود ہیں. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ تمام قافلے والوں کی دعوت کی انہوں نے اور دعوت کرنے کے بعد جب آئے ان کے قافلے کے پاس تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانور چرانے کے لیے گئے تھے. تو کہا کہ کہاں ہے وہ بندہ؟ تو کہنے لگے کہ وہ جانور چرانے کے لیے گئے ہیں. تو وہ فوراً اپنے بندوں کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. تو کہتے ہیں کہ وہ درخت کے سائے میں سارے قافلے والے بیٹھے ہوئے تھے, کوئی سایہ نہیں تھا. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دور سے آ رہے ہیں, فرشتوں نے ان پر سایہ کیا ہوا ہے. 10 سال کی عمر ہے, فرشتوں نے ان پر سایہ کیا ہوا ہے. اور جب قریب پہنچے تو درخت کے نیچے سایہ تھا ہی نہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک طرف بیٹھ گئے, دھوپ تھی, ایک طرف بیٹھ گئے, دیکھا کہ درخت کا سایہ خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیل گیا. تو یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے لوگوں کی نظروں میں آ گئے اور لوگ پہچاننے لگے کہ واقعی یہ بہت بابرکت اور مبارک مولود ہے. چنانچہ پھر ہوا یہ کہ جرجیس نے ان کو قسم دے کر کہا کہ ان کو واپس اپنے مکہ بھجوا لو, اگر آپ لوگ ان کو شام لے جاؤ گے تو وہاں کے جو یہودی ہیں ان کو جو نہ قتل کر ڈالیں گے. تو اتنے میں یہ بات چل رہی تھی کہ 7-8 رومی جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے حواس باختہ ہو کر پوچھا, بحیرہ راہب نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ آج کے دن ایک نبی جو آخری نبی ہوں گے وہ نبی آج کے دن اس جگہ میں سفر کر رہا ہوگا, ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ ہماری امت ختم نہ ہو, ہم اسے قتل کر ڈالیں. تو راہب نے ان کو, جرجیس نے ان کو سمجھایا, ان کو کہا کہ اللہ جس کو بچانا چاہے, تھے تو مسلمان رومی, کہا کہ جس کو اللہ بچانا چاہے آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں. تو ان کو توبہ قائم کرا دیا اور میرے محبوب پیغمبر کو انہوں نے زبردستی واپس مکہ لوٹا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ
22 سال کی عمر میں غالباً یا 20 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے تمام جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق و وفا، عہد و پیمان کی پاسداری اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت، صداقت، شجاعت، سخاوت، یہ ساری چیزوں کا چرچا ہونے لگا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اس وقت وہاں کی مالدار عورتوں میں سے تھی، ان کے پاس یہ بات پہنچی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ان کی ترتیب یہ تھی کہ یہ مالدار عورت تھی اور ان کا مال مکہ سے لے جایا جاتا، شام میں کچھ بندے لے جاتے اور وہاں جا کر بیچتے مزاربت پر اور واپسی میں ان کو نفع دیا جاتا۔ کہتے ہیں کہ اتنی مالدار اور پارسا خاتون تھی کہ پورے قریش کا مال ایک طرف، جتنا مال پورے قریش کا ہوتا تھا اما خدیجہ کا اکیلا مال جو تجارت کا تھا اس سے زیادہ ہوا کرتا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا چرچا ہونے لگا تو اما خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے مال تجارت کو شام لے کر جائیں اور وہاں تجارت کریں تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو دگنا اجر دوں گی۔ تو ابو طالب کی گھر کی کیفیت بھی کچھ ایسی تھی کہ مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول فرما لیا اور میسرہ جو اما خدیجہ کے غلام تھے ان کے ساتھ یہ سامان تجارت لے کر گئے اور نستورہ راہب یہ بصرہ کے قریب ایک یہودی اور تاریخ سے واقف عالم تھے، ان کے ہاں پڑاؤ ڈالا۔ انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ واقعی نبی ہیں۔ دوپہر کی تپتی دھوپ میں سارے لوگ دیکھتے تھے کہ سارے لوگ دھوپ میں چل رہے ہیں، میرے محبوب پیغمبر پر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے اور جہاں بیٹھتے ہیں سارے لوگ دھوپ میں بیٹھتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر پر سایہ ہوتا ہے۔ سب سمجھ گئے کچھ نہ کچھ ہے۔ تو نستورہ راہب نے کہا یہ وہی بندہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت آخری نبی بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ خیر وہاں تجارت کر کے جب واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بندہ صادق و امین کہہ کر پکارنے لگا اور ہر بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق و وفا سے متاثر امین کا لقب قوم کی طرف سے ملا۔ آج معاشرے میں جتنا بڑا آدمی ہو وہ اپنے علاقے اپنے خاندان میں بڑا نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں جہاں بھی دیکھیں باہر کی دنیا میں لوگ بڑا نام کماتے ہیں لیکن اپنے خاندان میں نام کمانا بڑا مشکل ہے۔ تو میرے محبوب پیغمبر کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے خاندان میں امین کے لقب سے پکارا اور جب دعوت دی، دعوت دینے کے بعد سب سے پہلے جو بات کی تو لوگوں نے کہا کہ آپ اگر نبی ہو تو کوئی دلیل دو۔ تو کیا کہا؟ فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ دلیل تو میں ہوں، میرا کردار یہ دلیل ہے کہ میں آپ کے اندر زندگی گزار چکا ہوں۔ کبھی آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، کبھی آپ کے ساتھ دغا بازی کی، کبھی آپ سے جھوٹ بولا، سب لوگ متفق کہ محمد سچا ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانے سے قافلے تجارت کو دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ شام سے واپس آ رہا ہے سارے لوگ دھوپ میں چلتے آ رہے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ تمام عورتوں کو بلایا اور دکھایا کہ یہ دیکھیں یہ میرے مال تجارت کو لے جانے والے کا اعزاز ہے۔ چنانچہ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا جب مال پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دگنا اجر دیا گیا اور اس تجارت کے جو قافلے سے واپسی کے بعد 2 مہینے 25 روز کے بعد حضرت خدیجہ نے خود سے پیغام بھیجا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے سے وہ نکاح قبول فرما لیا اور ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر رؤسائے جو خاندان تھے ان کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت مقرر پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے۔ ابو طالب نے ان کا نکاح پڑھایا اور نکاح میں کہا اما بعد فإن محمد، مکمل خطبہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں اگرچہ محمد کمزور ہے لیکن قریش میں کوئی ایسا جوان نہیں جو رفعت، عزت، عظمت، شان میں محمد سے بڑا ہوا ہو۔ اگرچہ مال میں کمزور ہے لیکن ان تمام چیزوں میں قریش کے تمام جوانوں سے میرا محمد بڑا ہے۔
اور مال کی کوئی حیثیت نہیں، آج ہے تو کل نہیں ہے۔ یہ خلاصہ تھا خطبے کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ کے جو مہر مقرر کیا گیا، بعض کہتے ہیں 20 اونٹ تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ 40 اوقیہ، 25 اوقیہ اور ایک اوقیہ 12 اوقیہ، اور ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ 500 درہم پر جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر مقرر ہوا۔ اس طرح حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تیسرا نکاح۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ اگلی مجلس سے اس کے بعد سے آگے لے کر چلیں گے، اور یہ دوسری قسط ہے انشاءاللہ۔ آپ حضرات جب تشریف لائیں گے وقت مقرر پر، تو یہ ساری کی ساری زندگی اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری آنکھوں کے ہمارے سامنے سے جب گزرے گی تو انشاءاللہ سیرت پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔